السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں دارالایمان لاہور کی جانب سے آئیے عربی سیکھیں کورس کا ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے آپ اس کی اچھے سے مشق کریں اور اپنی مشق کاپی پر لکھ کر وہ مجھے بھیج دیں، یا اس ویڈیو کے لنک میں آپ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں، جیسا آپ کو آسان ہو۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان کے اندر اگر ہم نے اشارہ کرنا ہو، مرد کو اشارہ کرنا ہو، ایک کو کرنا ہو، دو کو کرنا ہو یا زیادہ کو کرنا ہو، اسی طرح اگر کسی مؤنث کو اشارہ کرنا ہو ایک یا دو یا زیادہ کے لیے تو کون سے الفاظ استعمال ہوں گے، اس کے بارے میں ہم نے کل بات کر لی۔ یعنی اس میں اشارہ ہم نے کل پڑھ لیا، اور ساتھ کے ساتھ ہم نے ضمائر کو بھی پڑھ لیا تھا۔ صحیح ہو گیا جی؟ تو یہ دو چیزیں ہم نے کل پڑھی تھی، امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے انشاءاللہ پہچان لیا ہوگا اور مشق بھی کر لی ہوگی۔ آج ہم آگے چلتے ہیں جی۔ آج انشاءاللہ ہم مزید الفاظ کا کچھ ذخیرہ اپنے پاس محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آئندہ جب ہم جملے بنائیں تو ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو۔ لیکن اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اگر آپ نے وہ یاد رکھا ہے تب آپ جملے بنا سکیں گے، تب ہی آپ کو اگلا سبق سننا چاہیے، تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق ابھی تک نہیں پڑھے لکھے مشق کی تو پہلے آپ ان کو کور کریں، اس کے بعد اس سبق کی طرف آئیے۔ چلتے ہیں جی آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں رنگوں کے نام، جس کو عربی زبان میں رنگ، اس کی جمع الوان، ٹھیک ہے جی، لون اور جمع الوان۔ تو رنگوں کے نام ہم دیکھنے والے ہیں۔ بنیادی طور پر جو موٹے موٹے سے یا مشہور جو نام ہیں وہ سبز، زرد، سرخ یعنی لال، نیلا، سفید اور کالا، یہ ہیں صرف جو بنیادی ہیں، یعنی تقریباً یہ 6 نام بنتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ تو پھر جو ہے نا وہ جتنے مرضی نام بنا لو بنتے چلے جائیں گے، لیکن یہ نام کم سے کم آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید بھی یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی تفصیلات الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے سبز رنگ کو عربی زبان میں اخضر کہتے ہیں۔ اخضرو، اخضر، ٹھیک ہے جی، گنبد خضراء، اس سے آپ کو یاد رہے گا گنبد خضراء، تو وہ بھی سبز ہے، تو یہ یاد کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اخضرو بمعنی سبز، اصفرو بمعنی زرد پیلا، اصفرو، احمرو سرخ بمعنی لال، جسے ہم کہتے ہیں سرخ لال، ازرقو نیلا، جیسا کہ آپ کو آسمان دکھتا ہے، ازرقو، ابیض سفید، مشہور ہے اردو کے اندر بھی بولا جاتا ہے ابیض سفید، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ آخر کے اندر اسود، اسود کالا، تو یہ ہیں، ان 6 رنگوں کو آپ یاد رکھیں۔ باقی آپ مزید رنگ یاد کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے جتنے آپ یاد کر سکیں، لیکن میں آپ کو صرف 6 ناموں کا ہی کہوں گا جو کہ مشہور ہیں، اس کے علاوہ آپ جتنے یاد کرنا چاہیں کر لیں۔ اخضر سبز، اصفر زرد، احمر سرخ، ازرق نیلا، ابیض سفید اور اسود کالا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو رنگوں کے نام ہمیں یاد ہو گئے، آپ ان کو یاد کر لیں اور اپنے پاس تحریر کر لیں، لکھ لیں۔ میں نے کل جو ہے نا وہ تقریباً 3 سے 4 اور بھی شاید زیادہ نے سبق بھیجا، میں نے وہ دیکھا تو ان میں سے ایک کا سبق انتہائی ترتیب کے ساتھ خوبصورت انداز میں لکھا ہوا تھا، جس کو ہم نے آپ کو شیئر بھی کیا، بتایا بھی، تو ماشاءاللہ خوشی ہوئی۔ آپ بھی اسی طرح سے اپنے پاس اس کو لکھتے چلے جائیں،
ٹھیک ہے، آپ اپنے پاس اس کو محفوظ کرتے جائیں کہ کل کو جیسے ہی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو فوراً سے یاد رہے، آپ کو فوراً یاد آ جائے کہ ہم نے فلاں چیز یاد کی ہے۔ اگر خالی سنتے جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھول جائے گا آپ کو، اس لیے آپ اس کو تحریر میں لائیں، لکھیں، بار بار مشق کریں اور اس کو دکھائیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، رنگوں کے نام ہم نے یاد کر لیے، آگے چلتے ہیں۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس سبزیوں کے نام، یہ بھی یاد کرنے کی چیز ہے، ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا بازار کے اندر جائے سبزی لینا چاہے، مثال کے طور پر آپ حج یا عمرہ کی سعادت کے لیے جو ہے نا وہ عرب ممالک کے اندر مکہ مدینہ کے اندر موجود ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے، تو وہاں پر ایک ہے کہ آپ اشارہ کریں، ایک ہے کہ آپ نام لے کر بتائیں، یا ویسے آپ کا کسی ملک کا دورہ ہو جاتا ہے تو آپ وہاں پر آسانی سے چیز لے دے سکتے ہوں، تو اس لیے بہرحال آپ کو سبزیوں کے نام یاد ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر بھی سبزیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر بھی بنیادی کو میں سیر فہرست رکھوں گا، باقی کو ذکر کرنا شاید ضروری نہیں ہے فی الحال۔ تو ان میں سے سب سے پہلے بصلٌ پیاز، بصلٌ پیاز، طماطم ٹماٹر، اور بطاطس آلو، ثوم لہسن، جزر گاجر، ذرۃ مکئی، بامیہ بھنڈی، یقطین کدو، فاصولیا یہ لوبیا، فاصولیا لوبیا، حمص چنا، کزبرۃ دھنیا، قرنبیط گوبھی، کرنب بند گوبھی، فجل مولی، خیار کھیرا، باذنجان بینگن۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ ہیں جی سبزیوں کے نام، مشہور جو سبزیاں ہیں تقریباً سبھی آ گئی ہیں، اس کے علاوہ مزید اگر کچھ ہیں تو وہ ایک ظاہری بات ہے کہ الگ سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھائی ان چیزوں کو آپ سبزیوں کے ناموں کو آپ یاد کر لیں گے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پیاز کو عربی زبان میں بصل کہتے ہیں، ٹماٹر کو عربی زبان میں طماطم کہتے ہیں، آلو کو عربی زبان میں بطاطس کہتے ہیں، لہسن کو عربی زبان میں ثوم کہتے ہیں، گاجر کو جزر، مکئی کو ذرۃ، اور بھنڈی کو بامیہ، اور کدو کو یقطین، اور لوبیا کو فاصولیا، چنا کو جو ہے نا حمص، اور دھنیا کو کزبرۃ، اور گوبھی کو قرنبیط، اور بند گوبھی کو کرنب، اور مولی کو فجل، کھیرے کو خیار، اور بینگن کو باذنجان۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہیں جی سبزیوں کے نام۔ اور اب دیکھیں، اب آپ نے یہ سبزیوں کے نام مثال کے طور پہ پڑھ لیے نا، اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس میں اشارہ پڑھا تو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ ھذا بصل، کہ یہ پیاز ہے، ٹھیک ہے جی، ھذا بطاطس یہ آلو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ضمائر پڑھی تو آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہوا ثوم، کہ وہ لہسن ہے۔ تو دیکھیں آپ نے جو ضمائر اور اسماء اشارہ جو پڑھے ہیں ان کو آپ استعمال میں لائیں۔ ضمائر کو بھی آپ کو معلوم ہو چکا، میں نے جیسے تفصیل سے بتایا تھا آپ کو کہ غائب کی ضمائر، پھر جو ہے نا وہ مخاطب کرنے کی ضمائر، اور پھر متکلم کی ضمائر، 3 کیٹیگریاں میں نے بنائی تھی۔ اور غائب کے لیے میں نے ہوا ہما ہم مذکر کی، اور ہیا ہما ہننا مؤنث کی، واحد مثنیٰ جمع، یعنی واحد ایک کے لیے، 2 کے لیے، جمع زیادہ کے لیے۔ اور اسی طرح مخاطب کے لیے مذکر کو ہو تو انتا انتما انتم، اور مؤنث کے لیے انتی انتما انتن، اور متکلم کے لیے انا اور نحنو، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ تو یہ تھا، اب ان میں سے کسی بھی آپ ضمیر کو اٹھائیں اور یہاں پہ اس کو ان سبزیوں کے ناموں کو آپ لے کر جو ہے نا اشارہ کر کے اس کو بولیں، مشق کریں، جملے بنائیں اس کے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے ہم بھی انشاءاللہ بنائیں گے، لیکن آپ اپنے طور پر بنانا ابھی سے شروع کریں۔ یہ ہو گیا جی ہمارے پاس سبزیوں کے نام جو ہم نے آج یاد کر لیے۔ میں مزید آگے چلنا چاہوں گا۔ آگے جی ہمارے پاس پھلوں کے نام ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج کافی ہو جائے گا، سبزیوں کے نام کچھ مشکل ہیں
تو اتنا ہی کافی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔